आदाब उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। मुल्क में मरदमशुमारी 2027 का पहला मरहला आज से हुआ शुरू। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सरहदी इलाकों के लोगों की ग्रां कदर खिदमात को किया उजागर। मकवाल जम्मू में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम में की शिरकत। सरकार डेली वेजरों को मरहलावार तरीके पर बाकायदा बनाने के लिए पुरआज़म वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की असम्बली में यकीन दहानी। और वज़ीर खेल कूद सतीश शर्मा के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में खेल मैदानों की तामीर के लिए तकरीबन 94 करोड़ रुपए मुख्तस। अब देखते हैं खबरों की तफसील। मुल्क में मरदमशुमारी 2027 का पहला मरहला आज से शुरू हुआ। ये इस सिलसिले की 16वीं और आज़ादी के बाद की 8वीं मरदमशुमारी है। सेंसस 2027 दो मरहलों में मुनक़द की जाएगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे खित्तों के लिए रेफरेंस डेट 1 अक्टूबर 2026 रखी गई है। मरदमशुमारी को पहली मरतबा डिजिटल तरीके पर मुनक़द किया जाएगा। हाउसिंग लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस 16 अप्रैल से शुरू होगा और ये 15 मई तक जारी रहेगा। मरदमशुमारी का दूसरा मरहला अगले साल फरवरी के दौरान मुनक़द किया जाएगा। पहले मरहले में मकानों का शुमार किया जाएगा, जबकि दूसरे मरहले में आबादी का शुमार होगा। मरकज़ ने सेंसस 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम को मंजूरी दी है। सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया और रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार ने लोगों से इस्तदा की है कि वो सर्वायरों को सही और भरपूर जानकारी फराहम करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सरहदी इलाकों के लोगों की खिदमत को उजागर करते हुए कहा कि सरहदी गाँवों के बाशिंदे हर रोज़ को उनकी खिदमत में जुटे रहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की खिदमत का महज अल्फाजों के ज़रिए एहतराम नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ऐसे हर एक कुंबे का मियारी ज़िंदगी वाज़िह तौर पर अया होना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर आज मकवाल जम्मू के सरहदी गाँव में एक अवामी तकरीब से खिताब कर रहे थे, जो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे मरहले के तहत मुनक़द किया गया था। मनोज सिन्हा ने सरहदी गाँवों को भारत की दिफा की पहली लाइन करार दिया और कहा कि सरहदी इलाकों के लोग न सिर्फ हिम्मत, कुर्बानी और सब्र में आगे हैं, बल्कि वह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरजीहात में भी शुमार होते हैं। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वह इस बात को यकीनी बनाए कि सरहदी इलाकों का कोई भी कुंबा सरकारी स्कीमों से महरूम न रहे। उन्होंने ये भी कहा कि एक दहाई पहले सरहदी गाँवों की आमतौर पर नज़रअंदाज किया जाता था, ताहम वो वक्त अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि चाहे कि वो जम्मू कश्मीर हो या शुमाल मशरिक का कोई सरहदी गाँव हो। वज़ीर आज़म की क़यादत के तहत दिल्ली से फासला हकीकी मानों में कम हो गया है। मनोज सिन्हा ने तमाम सरकारी एहलकारों को यह हिदायत दी कि तमाम रुकावटों को दूर करके इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मकवाल और तमाम दीगर सरहदी इलाके हर एक दरकार वसाइल से मुस्तफ़ीद हों। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में डेली वेजरों को रेगुलाइज करने के आज़म का इजहार करते हुए असम्बली को मुतल्ला किया है कि बाकायदगी का अमल रवां माली बरस के दौरान मरहलावार तरीके में शुरू किया जाएगा। वो आइवान में MLA मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की तरफ से इस मामले पर पेश की गई एक बिल का जवाब दे रहे थे। वज़ीर आला ने कहा कि वह रेगुलाइजेशन के बारे में मुजवज़ा कानून की मंशा की मुखालिफत नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो इस बिल को मुतारिफ करने की टाइमिंग पर एतराज़ जता रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार ने पहले ही इस अज़म का इरादा किया है कि वो बाकायदगी के अमल को मरहलावार तरीके पर रवां माली बरस के दौरान शुरू करेगी और हम इस अज़म की पूरी तरह खड़े हैं। बाद में तारिगामी ने वज़ीर आला की यकीन दहानी पर इत्मीनान ज़ाहिर करते हुए मज़कूरा बिल को वापस लिया। नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी है। एक इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने असम्बली को मुतल्ला किया है कि गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी इलाके में सफाई सुथराई और वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को शिद्दत के साथ मुस्तहकम कर रही है। आज आइवान में MLA क्रीरी वागुरा इरफान हफीज लोन की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गुलमर्ग के लिए 46 करोड़ 50 लाख रुपए का 2 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट को मंजूर किया गया है और इस पर अमल दरामद माली साल 2026-27 में शुरू किए जाने की तजवीज़ है।
ایوان میں MLA تنویر صادق کے ایک اور سوال کے جواب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ محکمہ سیاحت ٹورزم سے جڑے شراکت داروں کے لیے ٹریننگ، رجسٹریشن اور ریگولیٹری طریقہ کار کو مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے تاکہ جموں کشمیر میں محفوظ، معیاری اور ذمہ دارانہ ٹورزم کو بڑھاوا دیا جا سکے۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے کہا کہ سال 2025-26 کے دوران پاتھ ہول اور سٹیز اینڈ ٹاؤنز پروگراموں کے تحت لگ بھگ 30 روڈ کنسٹرکشن کے کاموں کو دردست لیا گیا ہے۔ وہ آج اسمبلی میں لیجسلیٹر ڈاکٹر شفیع احمد وانی کے سوال کا جواب دے رہے تھے۔ نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بیروا حلقے میں 9 کروڑ 78 لاکھ روپے مالیت کے روڈ کنسٹرکشن کے کام زیر تکمیل ہیں۔ ایوان میں امور نوجوان و کھیل کود کے وزیر ستیش شرما نے MLA مظفر اقبال خان کی جانب سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں جانکاری دی کہ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں کھیل میدانوں کی تعمیر کے لیے 93 کروڑ 77 لاکھ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ ایوان میں ہی صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ نے MLA دلیپ سنگھ کے بدلے شکتی راج پریہار کی طرف سے پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ بدرواہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لیے ماسٹر پلان ترتیب دینے کا کام زیر عمل ہے اور یہ کام محکمہ ٹورزم کے ذمہ ہے۔ اسمبلی میں لیجسلیٹر ڈاکٹر سجاد شفیع کے سوال کے جواب میں جنگلات و ماحولیات کے وزیر جاوید احمد رانا نے ایوان کو مطلع کیا کہ سری نگر بارہمولہ نیشنل ہائی وے کے لیے جنگلاتی اراضی کا رخ موڑنے کے حوالے سے کمپنسیٹری فارسٹریشن کے تحت 3 کروڑ 83 لاکھ روپے سے زائد کی رقم بطور معاوضہ حاصل کی گئی ہے۔ جاوید رانا نے ہی ایوان میں وزیر اعلیٰ کے بدلے ممبر اسمبلی کلدیپ راج دوبے کی طرف سے پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ ریاسی حلقے میں پونی کے مقام پر SDM دفتر قائم کرنے کی کوئی تجویز سرکار کے زیر غور نہیں ہے۔ نیشنل کانفرنس کی صوبائی صدر ایڈوکیٹ شوکت احمد میر نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی سرکار عوام کی راحت رسانی کے لیے کام کر رہی ہے، تاہم عوام کو درپیش مسائل کا ازالہ کرنے کے لیے جموں کشمیر کو ریاستی درجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ عوام کو درپیش مسائل سرکار میں موجود متعلقہ ذمہ داران کی نوٹس میں لا کر ان کا سدباب کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ادھر پارٹی ہیڈ کوارٹر پر خواتین ونگ کا خصوصی اجلاس منعقد ہوا جس کی صدر صوبائی صدر خواتین ونگ سبیہ قادری نے کی۔ اجلاس میں خواتین ونگ کی سرگرمیوں اور امورات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ MLA حبک عدل شمیمہ فردوس نے اس بات پر تشویش ظاہر کی ہے کہ ان کی طرف سے CDF میں سے ضرورت مند لوگوں کے مکانوں کی مرمت اور تعمیری نو کے 26 کیسوں کے لیے اگرچہ فنڈز فراہم کیے گئے ہیں، تاہم انتظامیہ نے ان کیسوں کا ابھی تک نپٹارہ نہیں کیا ہے۔ DD نیوز سے بات کرتے ہوئے شمیمہ فردوس نے کہا کہ اگرچہ سری نگر کو چھوڑ کر باقی سبھی ضلعوں میں اس طرح کے کیسوں کو ایک مقررہ مدت میں کلیئر کیا جاتا ہے، تاہم سری نگر ایسا واحد ضلع ہے جہاں لوازمات کی آڑ میں ایسی کیسوں کو نپٹانے میں کافی وقت لگایا جاتا ہے۔ انہوں نے تاہم کہا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کل اسمبلی میں یہ یقین دہانی کرائی کہ اس طرح کی کیسوں کو جلد نپٹانے کے معاملے کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس میں آنریبل چیف منسٹر صاحب نے آن دا فلور آف ہاؤس ہمیں ایشورنس دی ہے کہ ہی ول انشاءاللہ سارٹ آؤٹ دا پرابلم، کیونکہ یہ کوئی مجھے لگتا ہے انہوں نے بھی کہا یہ کوئی لوکل ایشو ہے، ادروائز یہ سارے جموں کشمیر میں کسی بھی جگہ ہے نہیں، کسی بھی آنریبل ممبر نے نہیں ابھارا ہے، کیونکہ دے آر پرووائڈنگ this amount, they are providing fund out of their own CDF for the upgradation of houses except district Sri Nagar۔ انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے جو انہوں نے ایشورنس دی ہے ہاؤس میں کہ he will sort out the problem۔ ڈپٹی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے آج ڈانڈی پورہ لارو میں ایک عوامی دربار کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ علاقے میں عوام کو درپیش مسائل اور مشکلات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ان علاقوں میں ترقیاتی سرگرمیوں سے متعلق جانکاری بھی حاصل کی۔ ڈپٹی کمشنر نے عوام کو ان معاملات کا ازالہ کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ شہری بلدیاتی ادارے کشمیر نے آج قصبہ دیوس پروگرام کے تحت بارہمولہ کے وترگام میونسپل کمیٹی میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا۔ پروگرام میں ڈپٹی کمشنر بارہمولہ سید فخر الدین حمید بطور مہمان خصوصی موجود تھے۔ پروگرام میں انتظامیہ کے سینئر افسران کے علاوہ ضلع انتظامیہ کے مختلف محکموں سے تعلق رکھنے والے اہلکاروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقامی لوگوں کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے ان لوگوں کو درپیش مسائل بغور سنے اور ممکنہ حل کی انہیں یقین دہانی کرائی۔
لیک کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی جھیل ڈل کی خوبصورتی بڑھانے اور اس کی ماحولیاتی بحالی کے لیے کئی اقدامات کر رہی ہے تاکہ سیاحوں کے لیے اسے مزید پرکشش بنایا جا سکے۔ ڈی ڈی نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے LCMA کے سپرنٹینڈنٹ انجینئر مزمل رفیق نے کہا کہ اتھارٹی جھیل ڈل، نگین جھیل اور ان کی آپس میں جڑی آبی چینلوں پر لگاتار کام کر رہی ہے تاکہ ایک متوازن ایکو سسٹم کو برقرار رکھا جا سکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جھیل ڈل کے علاقے کو مزید ترقی دینے اور سیاحوں کی سہولیات میں اضافہ کرنے کے لیے 1000 کروڑ روپے مالیت کا ایک بڑا پروجیکٹ دردست لینے کی تجویز ہے۔ گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے گلمرگ کے حد اختیار میں آنے والے علاقوں میں تعمیراتی مواد اور دیگر سامان کو لانے لے جانے سے متعلق ایک جامع ایڈوائزری جاری کی ہے۔ ماسٹر پلان گلمرگ 2032 کی روشنی میں جاری کردہ اس ایڈوائزری کے مطابق تعمیراتی مواد لے جانے والے کسی بھی گاڑی کو ٹنگ مرگ سے آگے چلنے کے لیے سختی سے ضوابط طے کیے گئے ہیں۔ حکم نامے کے مطابق مجاز اتھارٹی کی طرف سے پیشگی تحریری اجازت نامے کے بعد ہی تعمیراتی مواد سے لیس گاڑیوں کو صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک چلنے کی اجازت ہوگی۔ اس اقدام کا مقصد علاقے کی منصوبہ بند ترقی کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ سری نگر کے راج باغ علاقے میں آج اس وقت ٹریفک کی نقل و حمل میں عارضی رکاوٹ پڑ گئی جب حکام نے وہاں ایک ایسے جھکے ہوئے درخت کو ہٹانے کی کارروائی شروع کی جو لوگوں کے لیے خطرے کا باعث بنا ہوا تھا۔ اس وجہ سے سڑک کو تقریباً 1 گھنٹے کے لیے بند کرنا پڑا کیونکہ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، SDRF اور سری نگر میونسپلٹی کی ٹیموں نے مشترکہ طور پر مذکورہ درخت کو کاٹنے کی کارروائی شروع کی تاکہ کسی بھی ممکنہ حادثے کو ٹالا جا سکے۔ سری نگر سمارٹ سٹی لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر فضل الحسیب نے آج لال چوک سری نگر کا دورہ کر کے شہری سہولیات کا جائزہ لیا۔ CEO سمارٹ سٹی نے تاجروں اور دکانداروں سے ملاقات کر کے صفائی ستھرائی، پانی کی نکاسی اور عوامی سہولیات سے متعلق مسائل سنے اور فوری ازالے کی ہدایت دی۔ سکاسٹ کشمیر نے کرشی وگیان کیندر ملنگ پورہ اونتی پورہ کے اشتراک سے پتل باغ پامپور میں آج فیلڈ ڈے پروگرام کا انعقاد کیا جس کا مقصد جدید زرعی طور طریقوں کو بڑھاوا دینا اور کسانوں و سائنسدانوں کے مابین انٹریکشن کو مستحکم کرنا تھا۔ سکاسٹ کشمیر کی ڈائریکٹر ایکسٹینشن پروفیسر ریحانہ حبیب کنٹ نے پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی جبکہ سکاسٹ کے چیف سائنٹسٹ اور KV کے اونتی پورہ کے سربراہ جاوید احمد مغلو کے ساتھ ساتھ دیگر افسران، سائنسدانوں، کسانوں اور طالب علموں نے پروگرام میں بڑھ چڑھ کر شرکت کی۔ بلند پایہ ولی کامل حضرت سخی زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ اشمقام کا سالانہ عرس مبارک آج سے پورے عقیدت و احترام کے ساتھ شروع ہوا۔ 3 روز تک جاری رہنے والے اس عرس مبارک کے لیے زیارت گاہ پر زائرین کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ جموں کشمیر وقف بورڈ نے زائرین کے لیے معقول انتظامات کیے ہیں۔ اس عرس میں ملک کے مختلف حصوں سے ہندو، مسلم اور سکھ زائرین بھی شرکت کرتے ہیں۔ The ریاست نیشنل کانفرنس نے بلند پایہ ولی کامل حضرت سخی زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ اشمقام کے سالانہ عرس مبارک کے سلسلے میں انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ زائرین کے لیے معقول اور مناسب انتظامات کریں۔ ادھر 12 سعادات زیارت گاہ آستان پورہ تیلبل سری نگر میں عرس مبارک پورے مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ آج زیارت گاہ 12 سعادات پر مختلف علاقوں سے آئے ہوئے سینکڑوں کی تعداد میں عقیدت مندوں نے درود و اذکار اور ختمات المعظمات کی مجالس میں شرکت کی۔ اس موقع پر جموں کشمیر سمیت پورے عالم اسلام کے لیے امن و استحکام کی دعا کی گئی۔ اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہو، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ جموں کشمیر قانون ساز